پہلے زبانی کہتے رہتے تھے کہ یہ تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں، لیکن قوم جو تھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. تو حضرت ابراہیم نے کہا اچھا سم ٹائمز آئی ول پروو ٹو یو. موقع آ گیا، اللہ نے موقع دے دیا کہ کوئی میلہ تھا بہت بڑا، سالانہ ان کا جشن ہوتا تھا، سب لوگ باہر جاتے تھے. اب ایسے میلے ٹھیلوں سے کسی بھی نیک آدمی کو کوئی سروکار نہیں ہوتا، اسے کوفتی ہوتی ہے وہاں جا کے. انہوں نے کہا ابراہیم چل تم ہی چل، میری طبیعت نہیں ٹھیک، آئی ڈونٹ فیل لائک گوئنگ دیئر. نہیں گئے. اب جب سب لوگ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت بڑا ہتھوڑا لیا اور بت خانے کے اندر داخل ہو گئے. ایک بت کے پاس گئے، اسے پوچھا اے یہ پڑا ہوا تمہارا کھاتے کیوں نہیں ہو تم؟ اب بت نے کیا جواب دینا تھا، ایک ہتھوڑا مارا، اس کو سمیش کر دیا. دوسرے کے پاس گئے، اے تو کھاتا کیوں نہیں؟ اسے بھی توڑ دیا. ایسے ایک ایک کر کے سارے توڑ دیے. اور پھر ہتھوڑا جو تھا سب سے بڑا بت جو تھا اس کو نہیں توڑا، اور اس کے ساتھ ہاتھ کے یوں جا کے ٹکا دیا ہتھوڑا جا کے، اور خود گھر چلے گئے اس انتظار میں یہ شام کو آئیں گے اور پھر مجھے پوچھیں گے تو پھر I'll prove to them. اب شام کو تھکے ہارے سب لوگ آئے، میجورٹی تو گھر جا کر سو گئی ہوگی، لیکن کچھ بزرگ نیک لوگ جو ہیں وہ عشاء کی نماز جیسے پڑھے بغیر نہیں سوتے، تو وہ عشاء پڑھنے کے لیے گئے بت خانے میں. تو وہاں دیکھا تو اور ہی منظر تھا. تو ایک دم جو ہے وہ شور مچ گیا، یعنی اذانیں دے دی، سائرن بج گئے آج کی زبان میں. سب لوگ اکٹھے ہو گئے، کیا آفت آ گئی؟ انہوں نے کہا جی یہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، ہمارے بتوں کو کوئی توڑ گیا ہے. انہوں نے کہا ہووے نہ ہووے ایک کم ادا ابراہیم دیجیے. یعنی ان کے بارے میں یعنی اور باتیں وہی کیا کرتا تھا، ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے. یعنی یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے وہ ان کے خلاف باتیں کیا کرتا ہے، ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے. تو انہوں نے کہا کہ حاضر کرو اس کو لا کے سب کے سامنے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر کے تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے گھر، یعنی وہ تو اس مومنٹ کے انتظار میں تھے کہ اب یہ سب کے سامنے مجھے لائیں اور پھر میں ان سے کہوں. تو انہوں نے آ کے بڑے زبردست الفاظ ہیں. یعنی عربی زبان میں فالتا، فیل جو ہوتا ہے عربی زبان کا وہ انکلوسیو ہوتا ہے سبجیکٹ کا. فالتا یعنی ایک لفظ ہے، ایک ورب ہے، تو اس کے اندر سبجیکٹ شامل ہے تم نے کیا. تو یہ کہنا کافی تھا فالتا ہاذا، کیا تم نے یہ کیا؟ لیکن انتا کے معنی ہے تو نے کہا انتا فالتا ہاذا. اس کو میں ترجمہ کیا کرتا ہوں، اس کو تم ہی نے کیا ترجمہ کریں، یا زیادہ صحیح جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ تو پر زور دے کر کہیں تم کیتا ہے، تو اس سے وہ سینس جب غصہ بھرا جائے وہ آئے گا انتا فالتا ہاذا. تو انہوں نے اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، حاضر کیا، تو انہوں نے پوچھا انتا فالتا ہاذا، کیا تم نے یہ کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا مسکرا کر او تڑے پیو نے کیتا انہیں پوچھو بل فعلہ کبیر، کہ بڑے نے کیا ہے، کیونکہ وہ تھوڑا تو اس کے ساتھ ٹکایا ہوا تھا انہوں نے. تو وہ کہنے لگے کہ ابراہیم تمہیں پتہ ہی ہے کہ یہ بول نہیں سکتے. اب اس جملے کے انتظار میں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ یہ مجھے کہیں کہ یہ بول نہیں سکتے. تو حضرت ابراہیم نے فوراً جواب میں کہا اف لکم، پھٹے منہ تاڑے، کہ وہ کہ جو بول نہیں سکتے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ تمہارے کس کام آئیں گے؟ اب ان کے منہ لٹک گئے، اب کوئی جواب تو ان کے پاس نہیں تھا، اور کچھ بن نہیں پڑا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس کا بندوبست کرو، ایسے یہ باز نہیں آئے گا. پھر اس کے جواب میں پھر انہیں وہ آگ کے اندر جو ڈالا گیا ہے. پھر ایک اور مسئلہ ان کے لیے یہ تھا کہ ان کا اپنا باپ جو تھا وہ چیف تھا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتہ نہیں کتنا انتظار کیا ہوگا، کتنی دفعہ جا کر یعنی اپنے والد کی مٹھی چاپی کی ہوگی، اس کی خدمت کی ہوگی، اور اس انتظار میں ہوں گے کہ والد صاحب کب اچھے موڈ میں ہوں تو میں ذرا ان سے بھی. یعنی باپ کو تبلیغ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ایک ایسے شخص کے لیے کہ جو باغی قسم کا نوجوان ہے، ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہی رہتا ہے، سناتا ہی رہتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. لیکن ایک شریف نوجوان کے لیے اپنے والد کو تبلیغ کرنا آسان کام نہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پایا تو
کیا خوبصورت انداز سورہ مریم کا جو تیسرا رکوع ہے پڑھنے کے لائق ہے اس اعتبار سے کہ the way he spoke to his father. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور کتاب میں سے یاد کرو ابراہیم کو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یقیناً وہ ایک سچے نبی تھے، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا یا اباتی، ابا جان، یعنی یہ محبت بھرا لفظ ہے باپ کو یوں پکارنا یا اباتی، جسے ہم کہتے ہیں ابا جان، ذرا محبت کا ایک لہجہ بھی ہو اس کے اندر تو پھر یہ یا اباتی کا ترجمہ ہوگا ابا جان، لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، ابا جان آپ بھلا کیوں عبادت کرتے ہیں ان کی جو نہ سنیں نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کسی کام آئے، یا اباتی، ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، لفظ ترجمہ ہوگا ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آ چکا ہے، لیکن قرآن مجید میں اختصار ہے نا، اب یہاں بٹوین دا لائنز آپ وہ تمہید ذہن میں رکھیں کہ ابا جان اس میں کیا شک ہے کہ آپ نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہوئے، آپ کا بڑا تجربہ ہے، آپ بڑے سمجھدار ہیں، لیکن میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ یعنی باپ بیٹے میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ تجربہ، یہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی آپ کتنا ہی علم حاصل کر لیں لیکن وہ تجربے کا قائم مقام نہیں ہو سکتا، لیکن وہ سارا علم جو دنیا میں ہم حاصل کرتے ہیں اور تجربے کا علم نیچر اس کی ایک ہی ہوتی ہے، لیکن وہی کا علم جو ہے وہ ایک اور یعنی ٹائپ آف نالج ہے، تو حضرت ابراہیم نے اسے ریفر کیا یا اباتی، ابا جان، قد جانی من العلم، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا، فتبینی اہدک صراطا سویا، لہذا آپ میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یا اباتی، ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، یعنی شیطان کی عبادت سے مراد یہاں شیطان کی پیروی ہے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اس لیے کہ شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے۔ یا اباتی، ابا جان، انی اخاف، مجھے ڈر ہے، این یمسک عذاب من الرحمن، کہ آپ کو اللہ کا عذاب آن لے گا، فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے دوست قرار پائیں گے۔ اب باپ جواب دیتا ہے آگے سے، قالا، باپ نے کہا، اراغب انت عن آلہتی، کیا تم مجھے میرے خداؤں سے برگشتہ کرنا چاہتے ہو؟ یعنی ہاؤ ڈیئر یو ڈو دس، یا ابراہیم لئن لم تنتہی، اور اگر تم باز نہ آئے، لارجمنک، تو میں تمہیں سنسار کروں گا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، وہجرنی ملیا، دور ہو جا میرے پاس سے۔ اب بیٹے کا ریئیکشن، یعنی وہ بیٹا جو ہے وہ کوئی باغی بیٹا نہیں ہے، وہ ابراہیم ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اب وہ رسپیکٹ باپ کی برقرار ہے، اگرچہ وہ مشرک ہے، اگرچہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، یٹ ہی از فادر، یعنی اصول پر کوئی کمپرومائز بھی نہیں ہے، لیکن باپ کی عزت برقرار ہے۔ باپ نے کہا پرے ہو جاؤ، الفاظ جو ہیں اس نے جو کہے ہوں گے وہ اور ہیں، لیکن کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، میری زبان اجازت نہیں دے رہی کہ میں وہ الفاظ جو ہیں وہ کہوں، لیکن آپ خود سمجھیں کہ کس طرح اس نے کہا ہوگا۔ اب اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ریئیکٹ کرتے ہیں، قال السلام علیک، لیے بخشش مانگوں گا، انہ کان بی حفیہ، یقیناً وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، وَأَعْتَزِلُكُمْ،
وما تدعون من دون اللہ، اور میں کنارہ کش ہوتا ہوں آپ سے بھی اور جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو ان سے بھی. وادعو ربی، اور میں تو اپنے ربی کو پکاروں گا. عسا اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر کبھی مایوس نہیں ہوں گا. اسی طریقے سے ایک موقع پر جب یہ بات جو ہے وہ عام ہو گئی کہ یہ شخص جو ہے یہ صرف اللہ کو مانتا ہے، تو بادشاہ تک بھی بات پہنچا دی گئی کہ یہ آپ کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتا. بادشاہ نے سمن کر لیا نمرود نے، تو اس نے پوچھا کہ ہاں بھائی کون ہے تمہارا رب؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. اس نے کہا کہ نہیں، انا احیی و امیت، زندگی اور موت کا فیصلہ میں کرتا ہوں. یہ الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ اس نے اپنا یہ اسٹیٹمنٹ پروف کرنے کے لیے 2 قیدیوں کو بلایا جیل میں سے. ایک جس کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی، صرف ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی تھی، اسے کہا کہ جاؤ، یو آر سیٹ فری، تمہاری جان بخشی جاتی ہے. اور دوسرا جس کے بارے میں سزائے موت کا فیصلہ بھی نہیں ہوا، تو اس کا گردن اڑا دو، اور اسے وہیں پر قتل کر دیا گیا. تو اس نے کہا لک انا ہوئی وہ امید، زندگی اور موت میں دیتا ہوں. اب میں سوچا کرتا ہوں کہ میرے جیسا کوئی احمق ہوتا تو اس پر ہی بحث کرنا شروع کر دیتا کہ نہیں اس کے باوجود بھی زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ایک نیا آرگومنٹ دیا. انہوں نے کہا جی میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فاتح بہا من المغرب، تو پھر اس کو تو مغرب سے نکال کے دکھا. نو آنسر. تو قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے فبہت الذی کفر، تو وہ کافر جو ہے وہ لاجواب ہو کے رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. یعنی وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص ملکہ عطا کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پوائنٹ پروف کرنے کا. یعنی ایسا طرح پروف کرنا اپنا پوائنٹ کہ جو فریق مخالف کے پاس جواب نہ رہے، اور پھر بس یہی ثابت ہو کہ وہ ہٹ دھرم ہے، حق اس کے سامنے کرسٹل کلیئر ہو کر آ جائے، اور پھر اس کا جرم جو ہے شرک کا وہ بھی پوری طرح ثابت ہو جائے. یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خاص تھی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شفقت قرآن مجید نے بڑی ہائی لائٹ کی ہے. وہ مہمان جو ان کے پاس آئے تھے، ان کی مہمان نوازی کو قرآن مجید نے بڑا ہائی لائٹ کیا ہے.